السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 16 صفر، انگریزی تاریخ 24 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کو تسلیم کرنے کا روڈ میپ۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے تجویز دی ہے کہ بین الاقوامی برادری ایک روڈ میپ تیار کرے جو طالبان کی سفارتی پہچان کا باعث بنے اور اس میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مراعات ہوں، اور پھر آمنے سامنے بیٹھ کر گروپ کے رہنماؤں سے بات کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے عالمی رہنماؤں کے اجلاس کے موقع پر ایسوسی ایٹڈ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ اگر طالبان ان توقعات پر پورا اترتے ہیں تو وہ اپنے لیے آسانی پیدا کریں گے، انہیں تسلیم کیا جائے گا جو پہچان کے لیے ضروری ہے۔ اسی دوران بین الاقوامی برادری کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ متبادل کیا ہے، اختیارات کیا ہیں، یہ حقیقت ہے اور کیا وہ اس حقیقت سے منہ موڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن مستحکم افغانستان دیکھنا چاہتا ہے جس میں دہشت گرد عناصر کے قدم جمانی کی گنجائش نہ ہو، اور طالبان اس بات کو یقینی بنائے کہ افغان سرزمین دوبارہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے نقطہ نظر زیادہ حقیقت پسندانہ بنائیں، ان کے ساتھ مشغول ہونے کا ایک طریقہ آزمائیں، جس طرح سے ان کے ساتھ نمٹا گیا تھا وہ اب کام نہیں کر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ طالبان قیادت سے توقعات میں ایک جامع حکومت اور انسانی حقوق کی یقین دہانی شامل ہو سکتی ہے، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بدلے میں افغان حکومت کو کئی دہائیوں کی جنگ کے بعد اب بحالی میں مدد کے لیے ترقی، معاشی اور تعمیر نو کی امداد حاصل کر کے حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ ایک حقیقت پسندانہ تشخیص ہونی چاہیے، دونوں طرف سے ایک عملی نقطہ نظر ہونا چاہیے اور یہ بالآخر تسلیم کیے جانے کے لیے آواز کا سبب بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ طالبان سن رہے ہیں اور وہ پڑوسیوں اور عالمی برادری کی جانب سے کہی جانے والی باتوں سے منہ نہیں موڑ رہے ہیں۔ جب سوال کیا گیا کہ کیسے معلوم ہو کہ وہ سن رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ عبوری حکومت نے منگل کو کچھ تبدیلیاں کی اور اس میں ملک کی نسلی اقلیتوں، تاجک، ازبیک اور ہزارہ کے نمائندوں کو شامل کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہاں ابھی تک کوئی خاتون نہیں ہے، تاہم آئیے صورتحال پر نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ طالبان کو آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے ان کو تسلیم کیے جانے میں اضافہ ہو۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بین الاقوامی برادری میرے خیال میں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک روڈ میپ تیار کر سکتی ہے، اور اگر وہ ان توقعات پر پورا اترتے ہیں تو عالمی برادری ان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں ان کی مدد کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انسانی امداد ہے جو فراہم کی جا سکتی ہے، اس طرح وہ افغانستان کی تعمیر نو وغیرہ میں مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس روڈ میپ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں ایک بین الاقوامی مشغولیت زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ چیزیں مستحکم ہو رہی ہیں۔ 15 اگست کو طالبان کے اقتدار پر کنٹرول کے 6 ہفتوں سے بھی کم عرصے بعد پاکستان کو یہ اطلاع ملی ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، لڑائی بند ہو گئی ہے اور بہت سے اندرونی بے گھر افغان اپنے گھر جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک مثبت علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نئے افغان مہاجرین کی آمد نہیں دیکھی گئی، یہ پاکستانیوں کے لیے ایک حساس مسئلہ ہے جو اسے روکنا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی 2 دہائیوں میں انہیں قائل یا ختم نہیں کر سکے تو آپ اگلے 2 ماہ یا اگلے 2 سالوں میں کیسے کریں گے؟ جب شاہ محمود قریشی سے سوال کیا گیا کہ 6 ماہ میں افغانستان کو کہاں دیکھتے ہیں تو انہوں نے انٹرویو لینے والے سے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے اگلے 6 مہینوں میں امریکی ڈالر کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ طالبان پر جامع حکومت کے قیام کے لیے مزید دباؤ ڈالیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان نے افغانستان کے بارے میں مشترکہ لائحہ عمل کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملک پر کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان پر وسیع البنیاد اور جامع حکومت کے قیام کے لیے مزید دباؤ ڈالیں گے۔ ان عالمی طاقتوں میں شامل چین اور روس نے گزشتہ ماہ طالبان کی فتح کو امریکہ کی شکست قرار دیا تھا اور طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس
اجلاس کے بعد عالمی ادارے کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے صحافیوں کو بتایا کہ سلامتی کونسل کے تمام ارکان ایک پرامن اور مستحکم افغانستان چاہتے ہیں جہاں انسانی ہمدردی کے تحت بھیجی جانے والی امداد بغیر مسائل اور امتیاز کے تقسیم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا افغانستان چاہتے ہیں جہاں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کا احترام کیا جائے، ایک ایسا افغانستان جو دہشت گردی کی پناہ نہ ہو، اور ایک ایسا افغانستان جس میں ایک ایسی جامع حکومت ہو جو آبادی کے تمام طبقات کی نمائندگی کرے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اور برطانیہ، فرانس اور روس کے وزرائے خارجہ اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں سر جوڑ کر بیٹھے، جبکہ ان کے چینی ہم منصب نے 1 گھنٹے سے زیادہ چلنے والے ان مذاکرات میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس سے قبل فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ 5 طاقتیں افغانستان میں ایک جامع حکومت چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتفاق ہر جگہ موجود ہے۔ افغانستان پر عائد یک طرفہ پابندیاں جلد از جلد ختم ہونی چاہیے۔ چین کے اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وینگ یی نے کہا ہے کہ افغانستان پر عائد مختلف یک طرفہ پابندیاں جلد از جلد ختم کی جانی چاہیے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں وینگ یی کے G20 کے وزرائے خارجہ کے ورچوئل اجلاس میں خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ افغانستان پر سے معاشی پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے زر مبادلہ کے ذخائر قومی اثاثے ہیں جو ملک کے لوگوں کے پاس ہونے چاہیے اور اس کے اپنے عوام اسے استعمال کریں۔ ان اثاثوں کو افغانستان پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے سودے بازی کے حربے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ چین کہہ چکا ہے کہ وہ طالبان کے کنٹرول کے بعد ان کے دوستانہ اور تعاون پر مبنی تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ ماہ چینی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان نے کہا تھا کہ طالبان بارہا چین کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات استوار کرنے کی امید ظاہر کر چکے ہیں اور وہ افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی میں چین کی شرکت کے منتظر ہیں۔ یہ بیان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چین نے افغانستان میں امن اور مفاہمت کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کیا ہے اور ملک کی تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کے لیے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ CGTN ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے سہیل شاہین نے کہا کہ چین بڑی معیشت اور صلاحیت والا ایک بڑا ملک ہے۔ میرے خیال میں وہ افغانستان کی تعمیر نو بحالی میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو پاک چین اقتصادی راہداری میں شامل کیا جائے۔ خیال رہے کہ پاکستان، روس اور امریکہ کے ساتھ چین ایک ٹرائیکا کا حصہ ہے جو افغانستان میں امن کے لیے کام کر رہا ہے۔ تبدیلی مذہب بل کے خلاف احتجاج منانے کا فیصلہ۔ مجلس احرار اسلام پاکستان کی دعوت پر پاکستان شریعت کونسل کے سیکریٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی کی زیر صدارت مرکزی دفتر احرار نیو مسلم ٹاؤن لاہور میں منعقد ہونے والے مختلف مکاتب فکر اور دینی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کے مشترکہ اجلاس میں تبدیلی مذہب کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں زیر بحث مسودہ قانون کو شریعت اسلامی اور حقوق انسانی کے منافی قرار دیا گیا ہے اور 24 ستمبر جمعۃ المبارک کے موقع پر یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس کے بعد مولانا زاہد الراشدی نے اجلاس میں منظور ہونے والے مشترکہ اعلامیے کا اعلان کیا جس میں کہا گیا کہ مجلس احرار اسلام پاکستان کی دعوت پر مختلف مکاتب فکر اور دینی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کا یہ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی غیر مسلم شہری کے اسلام قبول کرنے کو مختلف شرائط کے ساتھ مشروط کرنے کے لیے پیش کیے جانے والے بل کو شرعی احکام، شہری حقوق اور دستور پاکستان کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کرنے کا اعلان کرتا ہے اور پارلیمنٹ کے معزز ارکان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے اسلامی تشخص اور دستور پاکستان کی پاسداری کرتے ہوئے اس بل کو نامنظور کرنے کا واضح فیصلہ صادر کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس اس احساس کا اظہار ضروری سمجھتا ہے کہ کچھ عرصے سے بیرونی اداروں اور لوبیوں کے کہنے پر پاکستان میں ایسے مسودات قانون اسمبلیوں میں پیش اور پاس کیے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے منافی اور دستوری تقاضوں سے انحراف کے ساتھ ساتھ مسلم انسانی اور شہری حقوق سے بھی متصادم ہیں۔ اس سلسلے میں ارکان پارلیمنٹ کی مبینہ بے خبری اور بے پرواہی ملک کے شہریوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ سعودی عرب قومی دن کی مناسبت سے خصوصی محفل موسیقی۔
سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے لیلۃ الوطن یعنی وطن کی رات کے نام سے ایک محفل موسیقی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ایونٹ 3 راتوں پر مشتمل ہوگا۔ ایونٹ کا انعقاد 23، 24 اور 25 ستمبر کو ریاض میں کنگ فہد کلچرل سینٹر کے اسٹیج پر ہوگا۔ اس پروگرام میں معروف سعودی گلوکار راشد الماجد، ماجد المہندس، اصیل ابوبکر سالم اور دالیہ مبارک اپنے فن کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ سعودی قومی دن کی مناسبت سے اس ایونٹ کا اہتمام MBC نیٹ ورک کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی جنرل اتھارٹی فار انٹرٹینمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے۔ اتھارٹی کی سرپرستی میں متعدد پروگراموں کا انعقاد ہوگا۔ جنرل اتھارٹی فار انٹرٹینمنٹ کے اعلان کے مطابق تمام شہری پلاٹینیم ویب سائٹ پر جا کر لیلۃ الوطن نائٹ پروگرام کے ٹکٹ کی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ ٹکٹ کی قیمت 82 ریال سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔